الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عارضی وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کوئی لمبی چوڑی زندگی نہیں ہے، بہت مختصر ٹائم، بہت مختصر وقت کے لیے اللہ نے بھیجا۔ اور بھیجنے کے ساتھ ہمارے یہاں آنے کا مقصد بھی بتا دیا۔ کہ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا جا رہا ہے، تمہارے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے۔ آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا مقصد ہوتا ہے۔ کاروبار کرنے والے کے مقصد کہ بھائی کاروبار میں ترقی ہو، کاشتکاری کرنے والے کا مقصد کہ بھائی میری کھیتی باڑی کے ذریعے مجھے اناج غلہ زیادہ ملے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد کے تحت وہ کام کرتا ہے، اس کا ایک ٹارگیٹ ہے، وہ چیز اس کے نشانے پر ہوتی ہے کہ یہ چیز میں اس طرح سے کروں گا تو یہاں پہنچوں گا، اور پھر وہ مقصد کو لے کر کام کرتا ہے، اس کے لیے کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو دنیا میں بھیجا اور ساتھ میں اس کو مقصد بھی دے دیا، یہ مقصد لے کر دنیا میں جاؤ۔ کون سا مقصد جسے ہم بھول گئے؟ وہ مقصد ہے عبادت الہی۔
یاد الہی، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی یاد کرنا، یہ سب سے بڑا مقصد۔ خود قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، یاد الہی کے لیے پیدا کیا، اللہ کے ذکر کے لیے پیدا کیا، آخرت کے لیے پیدا کیا، جنت کے لیے پیدا کیا۔ مقصد زندگی اللہ نے بتا دی، اے انسان تیرے دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے اللہ کی یاد، تیرے دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ کا ذکر، تیرے دنیا میں آنے کا مقصد ہے یاد الہی، دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ اللہ کی بندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، عبادت الہی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اللہ کی یاد سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جس مقصد کو لے کر اللہ نے بھیجا ہے، کیا ہم اس مقصد کے اوپر کھرے اتر رہے ہیں؟ اللہ نے جو مقصد دیا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے یا اس سے ہٹ کر گزر رہی ہے؟ نماز اللہ کی یاد ہے، اگر دن بھر میں بندہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ 5 مرتبہ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارا کتنا وقت غفلتوں میں گزرتا ہے، کتنا وقت اللہ کی یاد کے علاوہ گزر جاتا ہے، گھنٹوں گھنٹوں ہمارے فضولیات میں چلے جاتے ہیں، گپ شپ میں چلے جاتے ہیں، بات چیت میں چلے جاتے ہیں، دوستوں کی محفل میں چلے جاتے ہیں، کھیل کود میں چلے جاتے ہیں، دنیا کے کاروبار میں چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی فکر کر لے اللہ کی یاد کے لیے، تھوڑی سی فکر کر لے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو بلائیں گے، ایک ایسے شخص کو بلائیں گے جس نے دنیا میں نعمتیں ہی نعمتیں پائی ہوگی، جسے راحت ہی راحت ملی ہوگی، جسے آرام ہی آرام پہنچا ہوگا، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کی ساری زندگی نعمتوں میں گزری ہوگی۔ اب سوچئے کہ جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر قیامت کے آنے تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے، اس میں سے ایک ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار نعمتوں میں رکھا ہوگا، کبھی اسے کوئی غم نہیں پہنچا، کبھی اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کبھی اسے کوئی پریشانی نہیں پہنچی، نعمتوں والی زندگی، راحت والی زندگی، عیش و آرام والی زندگی اس کی گزری ہوگی۔ حق تعالی شانہ قیامت کے دن ایسے انسان کو بلائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے اسے لے کر آؤ، اور فرمائیں گے کہ اسے ذرا جہنم کے اندر ایک گوتا لگاؤ، جہنم کی ایک ڈبکی لگاؤ اس کی، اور پھر میرے پاس لے آؤ۔ اس بندے کو جہنم کے اندر ایک گوتا لگوایا جائے گا اور پھر اللہ کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پھر اس بندے سے، اے میرے بندے بتا دنیا میں کبھی تجھے کوئی نعمت ملی، کبھی کوئی راحت پہنچی، کبھی کوئی آرام ملا یا نہیں ملا؟ وہ بندہ کہے گا کہ الہ العالمین
مجھے کبھی کوئی راحت نہیں ملی، مجھے کبھی آرام چین سکون نہیں ملا، میری زندگی تو تکلیف میں گزری ہے، پریشانی میں گزری ہے۔ حالانکہ یہ کون سا بندہ ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جسے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، نعمتوں ہی نعمتیں ملی، لیکن یہ کیوں کہہ رہا ہے زبان سے کہ مجھے دنیا میں کوئی راحت نہیں ملی؟ یہ جہنم کے اندر جو اسے گوتا لگوایا، اس گوتے کا یہ اثر ہے کہ وہ دنیا کی ساری راحتیں، دنیا کی ساری نعمتیں وہ بھول گئے۔ جس بندے کو ایک گوتا لگوایا جہنم کا، اس کا یہ حال ہے، تو اللہ حفاظت فرمائے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے والا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا۔ پھر ہم تعالی شانو فرمائیں گے کہ ایسے بندے کو بھی لے کر آؤ جسے دنیا میں تکلیف ہی تکلیف ملی ہوگی، جسے دنیا میں پریشانی کے علاوہ کچھ نہ ملا ہو، جس کی زندگی دنیا میں فقر و فاقے میں گزری ہو، جس کی زندگی دنیا میں تندرستی میں گزری ہو، ہمیشہ فکروں میں رہتا ہے، پریشانیوں میں رہتا ہے، کبھی کوئی اسے خوشی نصیب نہیں ہوئی، کبھی اسے کوئی آرام نہیں ملا، کبھی اس نے راحت کا منہ نہیں دیکھا، اس بندے کو لائیں گے، اللہ فرشتوں سے کہیں گے اب اس بندے کو ذرا جنت کی ایک سیر کراؤ۔ فرشتے اسے جنت کی تھوڑی سی سیر کروا کر اللہ کے حضور پیش کریں گے، پھر پوچھیں گے کہ بتا میرے بندے دنیا میں تجھے کوئی تکلیف پہنچی تھی؟ تو بندہ عرض کرے گا الہ العالمین میری زندگی تو بڑی عیش و آرام میں گزری، بڑی راحتوں میں گزری تھی، بڑی نعمتوں میں گزری تھی، حالانکہ دنیا میں اسے کوئی راحت نہیں ملی تھی، لیکن یہ جنت کے ایک مرتبہ کے سیر کروانے کا اثر ہے کہ وہ بندہ دنیا کی ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں بھول گیا۔ تو سوچئے کہ جو بندہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوگا، کیا اسے دنیا کی تکلیف یاد رہے گی؟ دنیا کے حالات یاد رہیں گے؟ ہرگز نہیں رہیں گے۔ اس حدیث شریف کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ انسان کو بتلانا چاہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی لمیٹڈ ہے، عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، یہ محض ایک خواب ہے۔ جیسے دنیا میں انسان سوتے میں خواب دیکھتا ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت بھی یہی ہے، یہ خواب کی طرح ہے۔ انسان آخرت میں پہنچے گا، یا تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، وہاں انسان دنیا کی زندگی کو بھول جائے گا، یہاں کے عیش و آرام کو بھی بھول جائے گا، یہاں کی تکلیف اور پریشانیوں کو بھی بھول جائے گا۔ یہ دنیا ایک خواب ہے، ماں کے پیٹ سے ہو کر آئے، ہمیں یاد نہیں ہے وہاں ہماری زندگی کیسی تھی۔ دنیا سے جائیں گے، آخرت میں اللہ کھڑا کریں گے، وہاں پوچھیں گے، وہاں بھی انسان دنیا کی زندگی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اس لیے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد تین چیز اس کے ساتھ جاتی ہے، تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے۔ نمبر ایک، اس کے رشتہ دار، ظاہر ہے اس کی اولاد ہوگی، اس کے رشتہ دار ہوں گے، اس کے بھائی ہوں گے، سب اسے دفن کرنے کے لیے قبر تک جائیں گے۔ دوسری چیز انسان کا مال، پہلے زمانے میں دستور یہ تھا کہ لوگ مال بھی جنازے کے ساتھ لے جاتے تھے وہاں قبر تک، اور آج بھی غیروں کے اندر یہ طریقہ ہے کہ وہاں ان کو دفن کیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ مال ان کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو انسان کا مال اس کے ساتھ جائے گا، رشتہ دار گئے، دوسرے نمبر پر اس کا مال گیا،
اور تیسری چیز جو ہے انسان کے اعمال، وہ اس کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے دفن کے ساتھ دو چیزیں ریٹرن ہو جاتی ہیں، وہ رشتہ دار، اس کے گھر والے، اس کے بچے، اس کے بھائی، سارے رشتہ دار اسے دفن کر کے واپس ہو گئے، اور اس کا جو مال تھا وہ بھی واپس ہو جائے گا۔ اب رہی ایک چیز، وہ ہے انسان کے اعمال جو قبر میں اس کے ساتھ جائیں گے، یا تو وہ اچھے اعمال ہوں گے یا وہ برے اعمال ہوں گے۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہوں گے، قبر کہے گی آجا آجا، روئے زمین پر جتنے بھی لوگ آباد تھے اس میں مجھے سب سے زیادہ تو محبوب تھا، میں تجھے بہت پسند کرتی ہوں، آج تو میرے پاس آیا ہے تو میرا حشر بھی دیکھ لے، میرا تعلق بھی دیکھ لیے، کس طرح سے میں تیرے ساتھ سلوک کرتی ہوں۔ فرماتے کہ اگر بندہ نیک صالح ہوتا ہے تو پھر قبر جو ہے تاحد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے، کشادہ کر دی جاتی ہے، کھول دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ یہ نیک اعمال کی برکت ہے۔ اور اگر بندہ گنہگار ہوگا، نافرمان ہوگا، دنیا میں منمانی زندگی گزاری ہوگی، جیسے ہی اسے دفن کیا جائے گا قبر کہے گی زبان حال سے، اس کو تو کہا جائے گا کہ تیرا آنا مبارک نیک آدمی کو، اور جو برا آدمی ہے، گنہگار ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو کہتی ہے قبر کہ ہائے ہائے، روز زمین پر جتنے لوگ چلنے والے تھے اس میں سب سے زیادہ میں تجھے ناپسند کرتی تھی، آج تو میرے پاس آیا ہے تو میرا سلوک بھی دیکھ لے، میرا تعلق بھی دیکھ لے کہ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ گنہگار بندے کو قبر ایسے بیچتی ہے جیسے اس کی ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جاتی ہے، اس طرح سے قبر اسے دبوچتی ہے، عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو نیک اعمال کریں گے قبر وسیع ہو جائے گی، وہاں کی راحتیں قبر سے ملنا شروع ہو جائے گی، اور بندہ گنہگار ہے تو قبر اسے دبوچ لے گی، اسے بھیس میں لے لے گی، اس کی پسلی آپس میں مل جائے گی، وہاں قبر کے اندر سانپ بچھو چھوڑے جائے گی۔ ہم سب جانتے ہیں موت ایک کڑوی حقیقت ہے جسے آج تک کسی نے انکار نہیں کیا، اگر انکار کرتا بھی ہے اسے بھی موت تو آنی، لیکن تیاری ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہاں سے بمبئی کا سفر کرنا ہے 2 دن کے لیے، پہلے سے ساری تیاری، بھائی 2 جوڑی کپڑے لے لو، صبح میں اٹھیں گے ٹوتھ پیسٹ بھی لے لو، وہاں کپڑے بدلنے ہیں، وہاں رات کو سونے کے کپڑے الگ، دن میں پہننے کے کپڑے الگ، وہاں کمرے کی رہائش کا انتظام پہلے سے بکنگ، فلاں ہوٹل میں رہیں گے، فلاں کمرہ ہمارا ہے، اس میں ایئر کنڈیشن بھی ہوگا، بہترین کھانے کا نظم ہے۔ 2 دن کے اندر ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ جو عقل مند انسان ہوتا ہے پہلے سے سفر کی ساری تیاری کر کے چلتا ہے۔ تو اسی لیے فرمائیں کہ عقل مند مومن بھی وہ ہے جو آخرت کا طویل سفر آنے والا ہے، اس سفر کے آنے سے پہلے یہاں دنیا میں پوری تیاری کر لے۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے دنیا میں اس طرح سے زندگی گزار جیسے کوئی اجنبی آدمی زندگی گزارتا ہے یا کوئی مسافر آدمی زندگی گزارتا ہے۔ مسافر سفر میں کسی جگہ دل نہیں لگاتا، اجنبی آدمی کسی جگہ ٹھہر نہیں جاتا، اسی طرح ایمان والا دنیا اس کے لیے عارضی قیام گاہ ہے، اس کے لیے مسافر خانہ ہے، یہ مسافر خانہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ہمیں جانا ہے۔ لوگ روزانہ چلتے ہیں، روزانہ جا رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارا وقت آئے اس سے پہلے ہمیں بھی دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔